الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشراف امتی حملت القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں سے، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں سے، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ واجب الاحترام قبل سب تعظیم و تکریم، اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن کریم کی فضیلت۔ قرآن کریم کی فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن، قرآن کی تعلیم دے اور خود بھی قرآن سیکھے، خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یہ شخص بہترین ہے امت میں سے۔ قرآن کریم کی فضیلت، قرآن کے ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ رب العزت کی ذات 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں، اور 10 درجے انسان کے بلند ہوتے ہیں، اور 10 خطائیں انسان کی معاف ہوتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ہا میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر ایک الف میم ہا ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں انسان کو عطا کریں۔ اب سوچیں جو قرآن کریم کا ایک پارہ، آدھا پارہ یا ایک پائیہ روزانہ پڑھتا ہے تو اللہ کریم کی ذات کتنا اس کو نیکیاں عطا کریں گی۔ یہ امت وہ ہے جب قرآن کو اپنے سینے سے لگائے گی، یہ قرآن کو اپنے سینے سے اندر محفوظ رکھے گی، تب اللہ رب العزت کی ذات کی اس کے اوپر خیریں برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کریں گے، اللہ ان کے دکھوں کو دور کریں گے، ان کے گھروں میں رحمت رب کی نازل ہوگی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ان اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے عزت دار لوگ وہ ہیں جو حاملین قرآن، قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والے ہوں۔ دیکھیں صحابہ کرام نے قرآن کریم کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن صحابہ کے سینوں پر اتارا، اور صحابہ کرام نے پھر آگے تابعین کے سینوں پر اتارا، پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن وہ ہے جو جس کی زبر و زیر کے اندر بھی آج تک تبدیلی نہیں ہوئی، حالانکہ دنیا کی ساری کتابیں تبدیل ہو گئی، تورات بھی تبدیل ہوئی، اور انجیل بھی تبدیل ہوگی، زبور بھی تبدیل ہوگی، اور مسخ ہو کر رہ گئی دنیا کے اندر، آج ان کے ماننے والے فرقوں کے اندر بٹ گئے۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے نہ حرف کے اندر تبدیلی آئی، نہ زیر زبر پیش کے اندر تبدیلی، نہ غنہ مد کے اندر۔ یہ قرآن کریم نے اپنے لوہا منوایا ہے، قیامت کی صبح تک قرآن کے حرف کے اندر بھی تبدیل نہیں آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔